دیکھیں توبہ واقعات بیان کیے، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی خطا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار پڑھتے تھے دو وجوہات سے، ایک تو یہ کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جب حضور استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور استغفار کرنا حضور کی سنت بن جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو استغفار کی بڑی برکت ہے۔ مسلمان دو چیزیں اپنا لیں نا فرائض کے بعد، ایک استغفار اور ایک درود شریف، سبحان اللہ۔ تو یقین جانیے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، کردار بھی اچھے ہو جائیں، زبان بھی اچھی ہو جائے، سماعتیں بصارتیں، ہمارا پورا کردار سنور جائے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا جذبہ اس میں کریٹ ہوتا ہے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل ایک گاؤں میں پہنچے، رات دیر ہو گئی تو سوچا کہ مسجد پہ لیٹ جاؤں گا، لیکن آ گیا جناب مسجد بند کرنی، نکل گئے۔ سوچا کہ مسجد کے دروازے پہ لیٹ جاؤں گا، لیکن مسجد کا خادم بڑا تیسا، انہوں نے کہا نہیں جناب ادھر دروازے پہ نہیں لیٹ سکتے، جائیے کہیں اور۔ تو انہیں لے جا رہا تھا، اتنے میں ایک نان بھائی وہاں سے گزرا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ بزرگ لگتا ہے، اب وقت کے امام اگر ہمارے جیسا ہوتا فوراً تعارف کراتا اور ساری آؤ بھگت کروا لیتا پورے گاؤں سے، لیکن انہوں نے کہا میں نے کیا بتاؤں، ٹھیک ہے نا، کہ میں فلاں ہوں، عجز و انکسار کا پیکر۔ نان بھائی نے منظر دیکھا، انہیں گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر نان بھائی انہوں نے بولا آپ بھوکے بھی ہوں گے، کھانا کھلاتا ہوں۔ تو دیکھا کہ وہ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ، کھانا پکا رہا ہے، استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا یہ بتاؤ تم استغفار کرتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جتنی میں استغفار کرتا ہوں اور جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا کوئی ایسی دعا جو قبول نہیں؟ ساری دعائیں قبول ہو گئیں، ایک میری خواہش گزشتہ دنوں مجھ میں پیدا ہوئی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، بس وہ دعا قبول نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے تیری وہ دعا بھی قبول کر لی، میں ہی امام بن احمد بن حنبل ہوں اور مجھے اس گاؤں میں تیری دعا کھینچ کر لائی۔ کیا بات، کیا بات۔ استغفار جب کرتے ہیں نا تو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری خواجہ گیا کہ اے امام صورتحال یہ ہے کہ بارشیں نہیں برس رہی اور قحط سالی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ دوسرا آ گیا کہ جناب رزق کی تنگی ہے کیا کروں، کہا استغفار پڑھا کر۔ تیسرا آ گیا اور کہا کہ جناب اولاد نہیں ہے، کہا استغفار پڑھا کر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کا کھیت و کھلیان وہ ہے جناب رزق نہیں آ رہا، استغفار پڑھا کر۔ تو کسی نے پوچھا 4 مختلف لوگ آئے اور مختلف حاجتیں لے کر آئے، آپ نے سب سے استغفار کہا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس سے معافی مانگو وہ غفار ہے۔ کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمانوں سے بارش برسائے گا اور تمہارے کھیت و کھلیان ہرے جائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کی تنگی ہے وہ مال دیتا ہے استغفار سے۔ وَبَنِينَ، اولاد نہیں تو اولاد دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اموال وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔